محفل سخن میں پیش خدمت ہے اردو کے معروف ادیب و نقاد جناب حقانی القاسمی صاحب کی خدمات پر مشتمل جناب ڈاکٹر سیفی سرونجی صاحب کا مضمون حقانی القاسمی نے حق دوستی ادا کیا۔ محترمہ استوتی اگروال صاحبہ کی آواز میں، امید ہے کہ ادبی حلقوں میں اسے پسند کیا جائے گا۔ دوستوں آداب، پیش خدمت ہے ڈاکٹر سیفی سرونجی کا مضمون حقانی القاسمی نے حق دوستی ادا کیا۔ صلاح الدین پرویز اور حقانی القاسمی کی دوستی سے کون واقف نہیں ہے؟ حقانی برسوں دلی میں ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے کہ جن کا ادب میں کوئی نام نہیں تھا، بس لوگ حقانی سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ان کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہیں۔ کبھی عربی، کبھی انگریزی اور کبھی ہندی تخلیقات و مضامین کا ترجمہ کرتے، کہیں کسی کے نام سے اداریے لکھتے۔ آج سے کوئی 30-35 برس پہلے میری ملاقات ان سے حاجی انیس دہلوی صاحب کے دفتر میں ہوئی، جہاں اکثر میرا قیام رہتا تھا۔ حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ حقانی ہیں جن کی صلاحیتوں کو لوگ خوب استعمال کرتے ہیں اور معاوضہ صرف برائے نام ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے بھی ان سے کئی ترجمے کرائے تھے، کبھی حقانی آج کل میں تبصرے کرتے، کبھی کسی اخبار میں۔ غرض یہ کہ دلی جیسے شہر میں وہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے جگہ بناتے رہے۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ صلاحیتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اجاگر ہو کر ہی رہتی ہیں۔ حقانی کی شہرت ہوتی گئی۔ یوں تو وہ دلی آنے سے پہلے ہی انتصاب سے وابستہ تھے۔ ان کے کئی اہم خطوط انتصاب میں شائع بھی ہوئے ہیں، جن میں انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک بھائی کی طرح سمجھایا ہے اور رسالے کے معیار کے سلسلے میں اپنے مفید مشوروں سے نوازا ہے۔ لیکن دلی جانے کے بعد ان کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں، دلی جانے سے پہلے ان سے خط و کتابت تو رہی۔ ان کے بہت سے خطوط میں سے ایک اہم خط یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ حقانی صاحب سے میرے دیرینہ تعلقات سے آپ سب کو بھی واقفیت ہو سکے۔ اس خط میں 30 برس پہلے جو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، وہ آج بھی میرے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیے، محترم سیفی سرونجی صاحب، تسلیمات۔ مجلہ انتصاب دیکھنے کی خواہش برسوں سے تھی۔ اب نئے سال میں جا کر آپ کی محبتوں کے طفیل دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ میں نئے سال کے اس تحفے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اداریہ پڑھ کر آپ کے کرب کا اندازہ ہوا۔ جن شدائد و مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا کچھ احساس مجھے بھی ہے کہ اس کوچہ نفاق میں رہتا ہوں، جہاں لوگ منافقت کے جملہ آداب بڑی محبت سے بجا لاتے ہیں۔ ایسی منافقت ہے کہ عقابوں کے حوصلے بھی پست پڑ جائیں۔ آپ کی بلند ہمتی کی داد دینی پڑے گی کہ تیز و تند ہوا میں بھی آپ ادب کا چراغ جلا رہے ہیں۔ اس راہ میں ایسے سخت جان و پرخطر مقام آتے ہیں جن سے بیشتر مدیران رسائل و جرائد کو گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے حالات سے تاجور نجیب آبادی، مدیر مخزن، ادبی دنیا، شاہکار بھی گزرے تھے اور جرات مندی کے ساتھ اپنے معاہدین اور مخاصمین کو خطاب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جن قابل رحم لوگوں نے ادبی دنیا کو اپنی مرز الموت بنا رکھا ہے، ان کے کلیجے میں ایک ہوک اٹھے گی کہ ان کی افسرائیوں سے مہتاب آل مہتاب کی جلوہ باریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان ہرزہ کاریوں کی فتنہ شعاری خود ان کے حق میں کانٹے بو رہی ہے۔ یہ واقعیت ناقابل انکار بن چکی ہے کہ ادبی دنیا کے معاہدین کی ہرزہ نگاہوں کو تعلیم یافتہ طبقے میں پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ادبی دنیا کے لیے یہ بات مشمع برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ اسے نتھوا چھوڑے شہر کا گنگو تیلی اچھا نہیں سمجھے، بلکہ کمال عروج پر پہنچنے کے واسطے ایسے
پست فطرت حاسدوں کے ایک جمع غفیر کی ضرورت ہے جو اس کی طلعت فشانیوں کو دیکھ کر نوا سنجانے شب کی طرح زندگی کو اپنے لیے اجیرن بنا لیں۔ آپ یہ مان کر چلیے کہ اس زبان میں رسالہ نکال رہے ہیں جس میں بخرات زیادہ سخرات کم پائے جاتے ہیں۔ اردو میں عبداللہ بن ابی منافق اعظم بیسیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، برادران یوسف جنم لے رہے ہیں، تو خوف مت کھائیے کہ کوئی نہ کوئی قافلہ ایسا ضرور گزرے گا جو آپ کو اندھیرے کنویں سے نکال لے گا۔ بلند عزائم کے ساتھ آگے بڑھیے۔ خدا کی اس دنیا میں کشتیاں جلا کے آگے بڑھنے والوں کی خاصی تعداد ہو رہی ہے۔ حیف صدحیف اردو نواز اب ایسی ذلیل و گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ خدا آپ کو بلند عزم و ہمت عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے نیک تمنائیں اور خواہشات پیش کرتا ہوں اور مکمل تعاون کا وعدہ کرتا ہوں۔ مخلص حقانی القاسمی۔ اس خط سے آپ حقانی القاسمی کی محبتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قاسمی انسانی ہمدردی کے پیکر ہیں۔ خلوص محبت اور ایثار کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کی بے پناہ صلاحیتوں کا اعتراف بڑے بڑوں نے کیا ہے اور ان کی صلاحیتوں کا استعمال بھی کیا ہے، لیکن انہیں اب تک ایسا اچھا موقع نہیں مل پایا تھا کہ جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو کھل کر پیش کر سکیں۔ اسی درمیان صلاح الدین پرویز نے ان کی فلم محبتوں کا سفر کی شوٹنگ کے دوران ممبئی ان کے گھر قیام رہا اور انہوں نے میم ناگ، امریش پوری، رضا مراد، عامر خان، آر کے ہونڈا اور دیگر فلمی ہستیوں سے ملوایا۔ ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ بہت جلد میں ایک رسالہ سہمائی استعارہ نکالنے جا رہا ہوں اور اس کے ایڈیٹر رہیں گے میم ناگ۔ اتفاق سے ان کی تمام فلمیں فلاپ ہو گئیں اور محبتوں کا سفر بھی مکمل کرنے کے بعد بھی ریلیز نہ ہو سکی اور اپنا سارا کاروبار بند کر کے وہ دلی شفٹ ہو گئے۔ اس دوران دلی میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ فلمیں وغیرہ تو چھوڑ دیں اور اپنے اس خواب کو پورا کریں جو آپ نے ممبئی میں دیکھا تھا کہ ادبی سہمائی استعارہ نکالنا چاہتا ہوں۔ دلی اس کے لیے بہترین جگہ ہے اور یہاں سب ذرائع بھی ہیں۔ بمبئی میں تو انہوں نے میم ناگ کو ایڈیٹر بنانے کی بات کہی تھی، لیکن دلی میں معاملہ دوسرا تھا۔ حالانکہ دلی میں ان کے بہت اچھے دوستوں کا بڑا حلقہ تھا، ابھی وہ فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہی موقع ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا نام بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، ایک ایسا باصلاحیت فنکار جس کو سب نے استعمال کیا ہے، اور ان کا نام حقانی القاسمی ہے۔ استعارہ کی اشاعت اور حقانی القاسمی کی شمولیت نے اردو ادب میں ایک ایسے رسالے کی شروعات کی جس نے ادبی دنیا میں دھوم مچا دی اور ایک سے بڑھ کر ایک شمارے شائع کیے۔ اب حقانی القاسمی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ کیسے کیسے مضامین تبصرے حقانی کے آئے کہ ساری ادبی دنیا انہیں نئی نسل کا ایک اہم نقاد تسلیم کرنے لگی۔ پاکستان میں تو یہ عالم ہے کہ حقانی کو نئی نسل کا ایک ممتاز نقاد مانا جاتا ہے۔ حقانی اور صلاح الدین پرویز نے مل کر ادبی دنیا میں ایک ایسی ہلچل پیدا کی کہ ان کا استعارہ عصری ادب کا بہترین منظرنامہ پیش کرنے کا سب سے بڑا رسالہ تسلیم کیا جانے لگا اور اس کے مسلسل اداریے، تبصرے، مضامین پر بحث و مباحثے، ادب کی مختلف اصناف، ڈرامہ، غزل، ناول، افسانہ، ایسی کوئی صنف نہیں جس پر گفتگو نہ کی گئی ہو، اور یہ سب کمال حقانی القاسمی کا تھا۔ صلاح الدین پرویز نے بھی پورے اختیار حقانی کو سونپ دیے تھے اور حقانی نے استعارہ کے ذریعے ادب میں چھائے جمود کو جس سلیقے اور اپنی منفرد طریقوں سے توڑا ہے وہ حقانی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ استعارہ کے تمام شمارے اس کے گواہ ہیں۔ صلاح الدین پرویز اور حقانی کی دوستی نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا، لیکن افسوس
صلاح الدین پرویز کی موت نے حقانی کو راستے ہی میں چھوڑ دیا اور استعارہ جس سے کہ بہت سی امیدیں وابستہ تھیں بند ہو گیا۔ میں نے صلاح الدین پرویز کی زندگی میں ہی ان پر کتاب صلاح الدین پرویز باحیثیت نظم نگار لکھی تھی جو شائع ہونے والی تھی۔ کمپوزنگ بھی ہو چکی تھی کہ صلاح الدین پرویز صاحب نے اس کی سی ڈی منگوائی کہ میں استعارہ پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع کروں گا۔ افسوس ان کی موت کے بعد مسودہ بھی غائب ہو گیا۔ ایک بار پھر حقانی اکیلے رہ گئے اور میں اپنے محسن اور کرم فرما سے محروم ہو گیا۔ صلاح الدین پرویز کے انتقال کے بعد میری کتاب کی اشاعت تو نہ ہو سکی، لیکن حقانی القاسمی نے حق دوستی ادا کر دیا کہ صلاح الدین پرویز کے انتقال کے بعد ان کے مضامین تو شائع ہوتے ہی رہے، لیکن تنقیدی اسمبلاز کے نام سے 456 صفحات پر مشتمل کتاب صلاح الدین پرویز کے لیے بہترین خراج عقیدت کے طور پر شائع کر کے واقعی حقانی نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اس کتاب میں سب سے اہم حقانی القاسمی کا دل دہلا دینے والا دیباچہ شامل ہے۔ اس میں حقانی کی دلی کیفیت، صلاح بھائی سے متعلق ان کی قربانیاں اور محبتیں، استعارہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حقانی کی ایسی تحریر ہے کہ پڑھنے والے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ صلاح الدین پرویز کی موت نہیں بلکہ استعارہ کی موت ہوئی ہے، اور استعارہ کی موت سے حقانی تو اپنے ایک بہترین دوست اور بھائی سے محروم ہو گئے، لیکن استعارہ کی موت سے نئی نسل جس محرومی کی شکار ہوئی ہے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ حقانی اور پرویز نے استعارہ کی اشاعت کو استحکام بخشا تھا۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جس نے ادب کی دنیا میں ایک تاریخ مرتب کی۔ سچ ہے کہ صلاحیتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں۔ حقانی القاسمی کی شرافت، انسانی ہمدردی، ایمانداری، ان کے اخلاق، علمیت اور قابلیت سے ساری ادبی دنیا واقف ہے۔ ان کی یہی ایمانداری اور قابلیت کو دیکھ کر اسد رضا نے صلاح الدین پرویز کی موت اور استعارہ کے بند ہونے کے بعد فوراً ہی انہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا اور بزم سہارا کی ٹیم میں شامل کر لیا۔ یہ سچ ہے کہ سہارا جیسا میڈیا انہیں مل گیا، لیکن ہر اخبار کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، وہاں قدم قدم پر مصلحتیں ہیں۔ استعارہ جیسی آزادی نہیں کہ دونوں نے مل کر ادب کا دھارا موڑ دیا۔ استعارہ نے حقانی کو اپنی پوری صلاحیتیں اجاگر کرنے کی آزادی دی تھی اور انہوں نے استعارہ کے چند شماروں میں ہی ثابت کر دیا تھا۔ افسوس ہم استعارہ کی موت سے محروم ہو گئے، لیکن مایوس نہیں، خدا شاید کوئی ایسا راستہ نکال دے اور استعارہ کی پھر سے اشاعت ہو سکے۔ حقانی القاسمی نے اس کتاب میں یعنی تنقیدی اسمبلاز میں صلاح الدین پرویز کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر مشتمل کتاب کی اشاعت سے حق دوستی تو ادا کر ہی دیا، لیکن کاش کوئی حقانی کی اس کیفیت کا اندازہ لگا سکے جس کا اظہار انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں کیا ہے۔ وہ ایک شخص دوستوں مر تو گیا مگر روشن جہاں میں پیار کی قندیل کر گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ آداب۔